کبھی سوچا ہے کہ یہ رونگٹے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ مطلب اچانک ٹھنڈی ہوا لگے، کوئی بہت جذباتی سین چل رہا ہو یا کوئی زبردست سا گانا سن رہے ہوں اور ایک دم سے جلد پر یہ چھوٹے چھوٹے دانے ابھر آتے ہیں۔ یہ صرف ایک عجیب سا احساس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ ارتقائی کہانی چھپی ہے۔ جی ہاں، یہی وہ چھوٹے عجیب سے دانے ہیں جو کسی ڈراؤنی فلم کے سین پر یا قومی ترانے کی دھن پر اچانک ہماری جلد پر نمودار ہو جاتے ہیں۔ آخر یہ ہیں کیا، اور ہمارا جسم اس طرح کا رد عمل دیتا ہی کیوں ہے؟ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ عام سا نظر آنے والا رد عمل دراصل ہے کیا اور اس کی جڑیں کہاں تک جاتی ہیں۔ تو رونگٹے، یا جسے انگریزی میں گوز بمپس کہتے ہیں، یہ ہماری جلد پر ابھرنے والے وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو بالوں کی جڑوں میں بنتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، یہ ایک غیر ارادی عمل ہے، یعنی آپ کوشش کر کے بھی رونگٹے کھڑے نہیں کر سکتے، یہ بس خود بخود ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، سردیوں کی شام میں اچانک چلنے والی ٹھنڈی ہوا، یا کسی ہارر فلم کا وہ سین جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یا پھر کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کا وہ احساس، یا پھر آپ کا پسندیدہ گانا جب اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یہ سب وہ لمحات ہیں جب ہمارا جسم رونگٹوں کے ذریعے رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا نام گوس بمپس یعنی ہنس کے دانے ہی کیوں پڑا؟ کیا اس کا ہنس سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے، اور اس نام کے پیچھے کی وجہ حیران کن حد تک بالکل سیدھی سادی ہے۔ ذرا تصور کریں، جب کسی ہنس کے پر نوچے جاتے ہیں تو اس کی جلد پر جہاں سے پر نکلے تھے بالکل ویسے ہی چھوٹے چھوٹے دانے ابھر آتے ہیں۔ جب ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جلد بھی بالکل ویسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ بس اسی ظاہری مشابہت کی وجہ سے اس کا نام گوس بمپس پڑ گیا۔ چلیں اب چلتے ہیں اس کے اصل مقصد کی طرف، جو ہمیں لاکھوں سال پیچھے ہمارے ارتقائی ماضی میں لے جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی رد عمل نہیں، بلکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے لیے ایک طرح کا قدرتی حفاظتی کوچ تھا۔ سوچیں، ہمارے قدیم آباء و اجداد جن کے جسم گھنے بالوں سے ڈھکے ہوتے تھے اور ان کے پاس آج کی طرح گرم کپڑے نہیں تھے، ان کے لیے سردی میں زندہ رہنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہیں پر رونگٹے کھڑے ہونا ایک بہت اہم دفاعی ذریعہ بن کر سامنے آتا تھا۔ تو یہ خودکار ہیٹنگ سسٹم کام کیسے کرتا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب جسم کو سردی محسوس ہوتی ہے تو دماغ کو ایک سگنل جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے ایڈرینل گلینڈز ایڈرینلن نامی ہارمون خارج کرتے ہیں۔ یہ ہارمون سیدھا بالوں کی جڑوں سے جڑے چھوٹے چھوٹے پٹھوں کو سکیڑ دیتا ہے، اور نتیجہ بال ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے بال اپنے درمیان ہوا کی ایک تہہ کو قید کر لیتے ہیں، جو ایک قدرتی کمبل کا کام کرتی ہے اور جسم کی گرمی کو باہر نکلنے سے روکتی ہے۔ ویسے اس پورے خودکار اور غیر ارادی عمل کا ایک سائنسی نام بھی ہے، پائلوموٹر ریفلیکس۔ ریفلیکس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ ایک ایسا رد عمل ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، یہ بس ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سردی سے بچانا رونگٹوں کا واحد مقصد نہیں تھا، اس کا ایک اور بہت اہم ارتقائی مقصد تھا، اپنی حفاظت کرنا۔ یہ خود کو دشمن کے سامنے زیادہ بڑا اور خطرناک دکھانے کا ایک قدیم طریقہ تھا۔ یہی پائلوموٹر ریفلیکس خطرے کے وقت ہمارے جسم کے فائٹ اور فلائٹ یعنی لڑو یا بھاگو والے رد عمل کا بھی ایک اہم حصہ تھا۔ یہ وہی جبلت ہے جو خطرے کو بھانپتے ہی ہمارے جسم کو یا تو لڑنے کے لیے یا پھر بھاگنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ مقصد بہت سیدھا تھا، جب کوئی شکاری جانور یا دشمن سامنے آئے تو ہمارے آباء و اجداد کے جسم پر موجود بال ایک دم کھڑے ہو جائیں۔ اس سے وہ اپنے اصل سائز سے زیادہ بڑے اور خوفناک نظر آتے تھے، جو شاید حملہ آور کو ایک لمحے کے لیے ڈرانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ جب آپ کی پالتو بلی یا کتا کسی انجان آہٹ سے ڈر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کمر کے بال کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی قدیم دفاعی رد عمل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں نہ تو سردی سے بچنے کے لیے اتنے بالوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں شکاریوں کو ڈرانا ہے، تو پھر ماضی کی یہ نشانی آج کی دنیا میں ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ وجہ وہی ایڈرینالن رش ہے۔
آج ہمارا جسم یہ ہارمون صرف سردی یا خطرے کے جواب میں خارج نہیں کرتا، بلکہ شدید جذبات کے رد عمل میں بھی کرتا ہے۔ وہ خوشی جو کسی کامیابی پر ہوتی ہے، وہ خوف جو اندھیرے میں محسوس ہوتا ہے، یا وہ جوش جو کسی شاندار منظر کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، یہ سب ہمارے جسم میں وہی پرانی کیمیائی تبدیلی لاتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ نئے تجربات کرنے کے لیے زیادہ کھلے ذہن کے ہوتے ہیں، انہیں موسیقی سن کر رونگٹے کھڑے ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ارتقائی رد عمل اور ہماری شخصیت کے درمیان ایک حیرت انگیز تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا دلچسپ؟ اور اگر آپ اس موضوع میں مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں یا کبھی اپنے دوستوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کچھ باقاعدہ طبی نام بھی ہیں، جیسے کیوٹس انسرینا، پائلو ایریکشن اور ہوری پلیشن۔ یہ سب اسی ایک احساس کے سائنسی نام ہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہونا صرف ایک جسمانی عمل نہیں ہے، یہ ہمارے ارتقائی ماضی کی ایک دلچسپ باقیات ہے، ایک ایسا پل جو ہمارے جدید دور کے جذبات کو ہزاروں سال پرانی بقا کی جبلتوں سے جوڑتا ہے۔ رومانٹیں تو ارتقاء کی ایک نشانی ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری بائیولوجی میں ایسے اور کون سے بھوت چھپے ہو سکتے ہیں، ہمارے جسم میں اور کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو ماضی کی کہانیاں سناتی ہیں۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔